الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا خون کا عطیہ دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سوال کیا گیا ہے کیا مسلمان کے لیے خون کا عطیہ کرنا حلال ہے، اور اگر کوئی شخص خون کا عطیہ دے تو کیا خون دینے کے فوراً بعد نماز ادا کرنی ممکن ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ خون کا عطیہ دینا پڑے، نہ تو مریض اور نہ ہی ڈاکٹروں اور خون کا عطیہ کرنے والے پر بھی کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے اسے زندگی بخشی گویا اس نے ساری انسانیت کو زندہ کیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32۔ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ کسی محترم جان کو زندہ کرنے کا سبب بننا بہت بڑی فضیلت کا کام ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ڈاکٹر حضرات اور خون کا عطیہ دینے والے لوگ اس مریض کی زندگی بچانے کا سبب بنتے ہیں جو موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ اگر اسے خون نہ ملے تو اسے موت آ سکتی ہے، اس لیے بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان اللہ غفور رحیم۔ نہیں سوائے اس بات کے کہ تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو حرام کیا گیا ہے، اور جو شخص مجبور ہو جائے اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو اور نہ ہی زیادتی کرنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 115۔ اس آیت میں حرام چیز استعمال کرنے والے مضطر اور مجبور شخص سے گناہ کی نفی کی گئی ہے، اور مریض جو خون لگنے کا محتاج ہو وہ بھی مضطر اور مجبور ہے، اور کسی دوسرے شخص کے لیے اسے خون دینے میں کوئی حرج نہیں۔ شریعت اسلامیہ کے قواعد بھی خون کا عطیہ کرنے کے جواز کے متقاضی ہیں، کیونکہ قاعدہ یہ ہے ضروریات محظور اور ممنوع اشیاء کو مباح قرار دے دیتی ہیں، اور ضرر اور نقصان زائل کیا جائے گا، اور مشقت آسانی و سہولت کو کھینچ لاتی ہے، اور مریض شخص مضطر و مجبور اور اسے ضرر و نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اور ہلاکت کے کنارے پر پہنچ جانے کی بنا پر اسے مشقت پہنچ چکی ہے، تو اس کے لیے خون کا عطیہ کرنا اور اسے خون لگانا جائز ہوا۔ رہا خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ، تو اس میں علماء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے ابو درداء رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے اور اس سے استدلال کیا ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قے کی اور وضو کیا، اور انہوں نے اس پر قیاس کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نجس ہے اور بدن سے خارج ہوا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 449 اور ابو داود نے سنن ابو داود حدیث نمبر 2981 اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی حدیث نمبر 87 میں روایت کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور کئی ایک اہل علم کی رائے یہ ہے کہ قے اور نکسیر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد، اسحاق رحمہ اللہ کا قول یہی ہے، اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ قے اور نکسیر میں وضو نہیں۔ امام مالک اور امام شافعی کا قول یہی ہے، اور امام احمد سے بھی ایک روایت ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں اکثر صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے۔ راجح یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن وضو کرنا مستحب ضرور ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے برات اصلیہ، اصل میں طہارت و پاکیزگی اور وضو قائم ہے جب تک کہ اس کے خلاف ثابت نہ ہو جائے، اور وضو ٹوٹنے کی کوئی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے اس سے وضو کرنا واجب کیا ہو۔ شیخ ابن سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح یہی ہے کہ خون اور قے وغیرہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے قلیل ہو یا کثیر، کیونکہ اس سے وضو ٹوٹنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اور اصل میں وضو باقی ہے۔ خون کو کسی اور چیز پر قیاس کرنے کی صلاحیت نہیں، کیونکہ حکم کی علت ایک جیسی نہیں۔ خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا قول سلف رحمہ اللہ سے ثابت شدہ آثار کے مخالف ہے۔ چند ایک آثار پیش خدمت ہیں، سماعت کیجیے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کا زخم سے خون جاری ہونے کی حالت میں ہی نماز ادا کرنا۔ جناب حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اب تک مسلمان اپنے زخموں کی موجودگی میں ہی نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قے کے بعد وضو کرنا وجوب پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف فعل جو امر اور حکم کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو وجوب پر دلالت نہیں کرتا، اور اس فعل میں زیادہ سے زیادہ دلیل یہ پائی جاتی ہے کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔
اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں سنگی لگوانے اور قے وغیرہ کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، یہی ظاہر وجہ ہے۔ مذکورہ بحث کا خلاصہ کلام یہ ہوا، خون کا عطیہ کرنا جائز ہے اور خون کا عطیہ دینے والے شخص کے لیے خون دینے کے بعد وضو کرنا مستحب درجہ رکھتا ہے، اور اگر وضو نہ بھی کیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج اور گناہ نہیں۔ اس مسئلہ کی مزید تفصیلات معلوم کرنے کے لیے آپ ان کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں: المختارات الجلیہ للشیخ عبد الرحمن بن سعدی، صفحہ نمبر 327، احکام الاطعمۃ فی الشرعیہ، تالیف ڈاکٹر عبداللہ الطریفی، صفحہ نمبر 411، مجلۃ المجمع الفقہی، شمارہ نمبر 1، صفحہ نمبر 32، نقل الدم و احکامہ للصافی، صفحہ نمبر 27، احکام الجراحۃ الطبیہ، تالیف ڈاکٹر شنقیطی، صفحہ نمبر 580۔ اور وضو ٹوٹنے کے مسئلہ کی تفصیل دیکھنے کے لیے آپ ان کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں: مجموع الفتاوی، جلد نمبر 20، صفحہ نمبر 526، شرح عمدۃ الفقہ، تالیف ابن تیمیہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 295، المغنی لابن قدامہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 234، توضیح الاحکام للبسام، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 239، الشرح الممتع لابن عثیمین رحمہ اللہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 221، فتوی الشیخ محمد صالح المنجد، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتوی نمبر 2570۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔